بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستو، فرمایا کہ حب الدنیا راث کل خطایات، دنیا کی محبت و چاہت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب آدمی کو دنیا سے محبت ہو جاتی، دنیا کی چیزوں سے محبت ہو جاتی، دنیا کی راحتوں سے محبت ہو جاتی، دنیا کی آرام سے محبت ہو جاتی، تو آدمی اس کی چاہت میں، اس کے حاصل کرنے میں آدمی نہ حلال دیکھتا نہ حرام دیکھتا، کہ آدمی یہ سوچتا کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، چاہے حرام طریقے سے ہو چاہے حلال طریقے سے ہو، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے آدمی۔ جبکہ فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری کو دیکھا، بچے کو جس کے کان کٹا ہوا تھا یا کان نہیں تھا، غالباً مردار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس ایک درہم میں کون خریدنے کے تم میں کون خریدنا پسند فرماتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردار ہے۔ آپ نے دنیا کی خط بتائی، دنیا بھی اس طریقے سے مردار ہے۔ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ دنیا آدمی کو جتنی مقدر کی ہے، آدمی کو مل کے رہے گی۔ آدمی کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، جتنی مقدر کی ہے آدمی کو دنیا اتنی مل کے رہے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کو، روزی کو حلال طریقے سے اگر آدمی حاصل کرے گا تو آدمی کی زندگی عبادت بنے گی۔ آدمی یہ دیکھے گا کہ یہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے، اس کمائی کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو حاصل کرنے میں نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھے گا تو آدمی ہر گناہ سے بچے گا۔ دنیا کیونکہ دارالاسباب بنائی گئی، دنیا کے اندر رہ کر آدمی کو بھی روزی تلاش کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک انصاری صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا کہ میرے گھر میں ایک چادر، ایک برتن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن اور چادر کو منگا کر صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون خریدیں گے اور کتنے میں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں نے فرمایا کہ یہ 1 درہم۔ آپ نے بتایا کہ اور بڑھاؤ، تو اس کو 2 درہم کیا گیا۔ اس کے بعد میں جب 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو لے کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ بازار کو ایک کڑاڑی اور ایک لکڑی لے کر آؤ۔ جب لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکڑی کے اندر کڑاڑی کا دستہ ڈالا اور وہ صحابی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں توڑو، ایک درہم سے اپنے گھر میں ضروریات کی چیزیں ڈالو۔ اور اس کے بعد میں وہ صحابی کو جب جنگل میں کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں توڑ کر لا کر بازار میں بیچو، بیچنے کے اس کے بعد میں تھوڑے دن کے بعد میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے کو بتایا، اسباب اختیار کرنے کو بتایا، لیکن ایسے اسباب اختیار کرنا چاہیے وہ حلال طریقے سے ہو۔ ایسی تجارت کرنا چاہیے جس میں سچ ہو اور جھوٹ بولنا نہ ہو، اور سچا اور ایمانداری ہو۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے طریقے بتا دیے، قرآن نے پوری زندگی کے طریقے بتا دیا کہ دنیا کے اندر اگر آدمی دنیا کی چاہت میں جائے گا، دنیا زیادہ حاصل کرنے کی اس میں رہے گا تو آدمی ہر گناہ کے طرف بڑھتے جائے گا، یہاں تک کہ آدمی دنیا جتنی مقدر کی ہے اسے دنیا ملے گی، اور جب اس کا موت کا وقت قریب آئے گا تو آدمی اعمال کے میدان سے آدمی نکل جائے گا۔ اصل تو اعمال کا میدان ہے میرے بھائی اور دوستو۔ دنیا کو دارالاسباب بنایا گیا اور اس کے اندر رہ کر، کاروبار کے اندر رہ کر، ملازمت کے اندر رہ کر، اپنی فیملی کے اندر رہ کر، فیملی کے مسئلوں کو حل کرتے ہوئے، یہ تمام کے تمام جتنے انسانی زندگی کے جتنے بھی طریقے، انسانی زندگی کے جینے کے جتنے بھی اسباب ہیں، تمام اسباب کو اللہ کے حکم پر لانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقوں پر لانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو سنتوں پر جمائے رکھا اور اپنے آدمی قرآن اور حدیث کے حساب سے چلا تو کبھی آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمایا کہ تم سود مت کھاؤ، سود کھانا حرام ہے، سود کا کھانا حرام ہے۔ اگر آدمی سود لینے سے بچا تو اس کی زندگی خوشحالی سے چلے گی، کیونکہ حلال کمائی کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حلال کمائی کے اندر اتنی بڑی طاقت رکھی کہ حلال کمائی کا طاقت کا مقابلہ حرام کمائی سے نہیں کیا جا سکتا۔ حلال کمائی کا آدمی جب دانہ کھاتا ہے تو اس کو اللہ پاک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے، قرآن میں جو حکم نازل کیے گئے اس حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے۔ جس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بتایا، اس امت کو اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے کے لیے چلنا آسان ہوتا۔ حلال کمائی کھانے سے آدمی اپنے آپ کو حرام کمائی سے اپنی حفاظت کرے، حرام دیکھنے سے اپنی حفاظت کرے اور حرام کاموں سے اپنی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکتیں ڈالتے۔ جب اذان کا وقت ہوتا تو آدمی حلال کھاتا ہے تو نماز کو جانے کی توفیق ہوتی، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق ہوتی۔ اگر آدمی حرام کی روزی پیٹ کے اندر اس کے پہنچتی تو آدمی نہ چھوٹوں کا احترام کرتا، نہ بڑوں کی عزت کرتا، نہ علماء کرام کی قدر کرتا، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر حرام گیا، حلال نہیں گیا۔ کہ اسی لیے ایمان والے کو چاہیے ہر وقت میں حلال روزی تلاش کرے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تجارت بنائی، اس طریقے سے بتائی، اس طریقے سے تجارت کرے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے ملازمت کرے۔ اپنے جس کے پاس بھی اپن کام کرتے، ملازمت کرتے، اس کے ساتھ میں وفاداری کرے۔ اللہ کا حکم کیا ہے وہ دیکھے تو یہ عبادت بنے گی، اور یہ اعمال اللہ کے پاس میں لکھے جائیں گے۔ ایک ایک اعمال کا حساب ہوگا، حلال کمائی کا ایک ایک روپے کا اللہ رب العزت ایک ایک روپے کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی کہ اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلانا چاہیے۔ جب اولاد کے پیٹ کے اندر حلال لانا جائے گا تو اولاد اللہ کو پہچانے گی، رسول کو پہچانے گی، ماں باپ کے مقام کو پہچانے گی، تمام رشتہ داروں کے مقام کو، جو دنیا کے اندر اللہ نے مرتبہ بنایا، جو مقامات اللہ نے بنائی دنیا کے اندر، تمام مقامات کو پہچانے گی۔ یہ حلال کمائی سے پہچانے گی۔ دنیا کی محبت کرنا چاہیے، لیکن جتنا بتایا گیا اتنا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اعمال کو درست کرنا، اپنی کمائیوں کو درست کرنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنی معاشرت کو درست کرنا، اپنی معاشرت کو نبی کے طریقے پہ لانا، اپنے گھروں کے اندر قرآن کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالنا، بچوں کے اندر روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنا، بچوں کو مدارس کے اندر لیا کے حفاظ بنانا، علماء بنانا۔ جب آدمی حافظ اور عالم بنتا تو وہ علم سے واقف ہوتا، اللہ رسول سے واقف ہوتا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، کہ اپنے اولادوں کو بھی عالم بنانا، حافظ بنانا، یہ دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔